الحمد لله الذي نزل على عبده الفرقان ثم جمعه في صدره وعلمه البيان والصلاة والسلام على معلم القرآن أهل المدر والوبر بأفصح لسان وأوضح بيان وعلى ورثة التطهير وصحبته الذين اتبعوه بإحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبع سبیل من اناب الی صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، دروس ہدیۃ الرسول کی 8ویں نشست کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ آج ہدیۃ الرسول سے اصل ششم کے مندرجات کو گفتگو کا حصہ بنایا جائے گا، اور یہ اصل بہت اہم ہے کیونکہ اس میں حضور قبلہ عالم سیدنا پیر سید مہر علی شاہ گیلانی قدس سرہ العزیز نے حضرت سیدنا مسیح ابن مریم علیہ السلام کے رفع اور نزول کے عقیدہ کا اجماعی اور قطعی ہونا بیان فرمایا ہے، اور آپ نے اس بات کو دلائل قاہرہ سے ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں مرزا قادیانی سے قبل یہ مسئلہ مختلف بھی نہیں رہا، بلکہ اس پر امت کا ہر زمانہ میں، ہر قرن میں، ہر دور میں اتفاق رہا ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ فرمایا اصل ششم تجسس و غور دری معنی کے عقیدہ اجتماعی مسلماناں از صحابہ کرام الی یومنا در مسئلہ رفع عیسیٰ ابن مریم و نزول او چیست۔ اصل ششم اس معنی میں غور کرنا چاہیے، اس معنی میں تدبر کرنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے رفع اور آپ کے نزول کے مسئلہ میں صحابہ کرام سے لے کر آج تک مسلمانوں کا اجتماعی عقیدہ اور نظریہ کیا رہا ہے۔ فرمایا از ملاحظہ نصوص حسب تفاسیر صحابہ، قرآن مجید فرقان حمید کی نصوص کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تفاسیر کے مطابق مطالعہ کرنا، ملاحظہ کرنا، و قرائن سیاق اور نصوص قرآنیہ کا قرائن سیاق کا خیال رکھتے ہوئے، ان کی رعایت کرتے ہوئے ملاحظہ کرنا، و مطالعہ احادیث صحیحہ اور ان صحیح احادیث کا مطالعہ کرنا کہ عدد آہا بصد می رسد، جن کا عدد، جن کی گنتی، جن کی تعداد 100 تک پہنچتی ہے، و معائنہ جمیع تفاسیر و علم کلام از بس روشن است، اور تمام تفاسیر کا معائنہ اور علم کلام کا معائنہ کرنے سے یہ بات خوب روشن ہوتی ہے، خوب واضح ہوتی ہے کہ ہمگی تصدیق بمعنی مشترک منتزع از حذف خصوصیات، یعنی رفع جسمی و نزول ہما عیسیٰ ابن مریم کے نبی وقت بود
می داشتن و می دارن، تمام لوگ، تمام امت، تمام صحابہ کرام، تمام مفسرین، تمام ائمہ آج تک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالہ سے جس معنی مشترک کا اعتقاد رکھتے ہیں، خصوصیات کو حذف کر کے، اس لیے کہ خصوصیات اور تفصیلات کے اندر مختلف آراء ذکر کی جاتی ہیں، لیکن وہ عقیدہ جو خصوصیات کو حذف کرتے ہوئے تمام امت کے درمیان مشترک ہے، جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، وہ یہ ہے رفع جسمی و نزول ہما عیسیٰ ابن مریم کے نبی وقت بود می داشتن و می دارن، کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا رفع بالجسم ہوا۔ یہ بات وہ ہے جس میں کسی کا اختلاف نہ رہا ہے نہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فقط روح کو نہیں اٹھایا گیا، روح مع الجسد کا رفع ہوا، اور دوسری چیز، دوسرا امر وَنُزُولِ هُمَا عیسیٰ ابن مریم کے نبی وقت بود، اور نزول اسی عیسیٰ ابن مریم کا ہوگا جو وقت کے نبی تھے۔ فرمایا می داشتن و می دارن، یہ عقیدہ پچھلے لوگ رکھتے رہے اور موجودہ لوگ یہی عقیدہ رکھے ہوئے۔ یہ خلاصہ ہے کہ امت کا اجماعی عقیدہ 13 صدیوں کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالہ سے کیا رہا ہے؟ ایک تو آپ کا رفع جسمی ہے، محض رفع روح نہیں، اور دوسرا نزول ہوگا تو کسی مثیل کا نہیں بلکہ اسی عیسیٰ ابن مریم کا بعین ہی نزول ہوگا جن کا رفع ہوا ہے اور جو اپنے وقت کے نبی تھے۔ فرمایا وثبوت ہمی معنی مشترک، چونکہ مستند او تواتر معنویست برتبہ یقین رسیدہ۔ فرمایا اس معنی کا ثبوت درجہ یقین پر پہنچا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس معنی کے دلائل ہمارے پاس تواتر معنوی سے پہنچے ہیں۔ اب آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جس مسئلہ کی بابت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 100 احادیث مروی ہوں، تواتر نہیں ہے؟ یہ تواتر ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 100 احادیث اس مسئلہ کے اندر روایت کی گئی ہیں، بیان کی گئی ہیں، اور پھر قبلہ عالم نے جو انداز اختیار فرمایا ہے آپ سن چکے ہیں۔ قرآن مجید کی نصوص کا مطالعہ، احادیث طیبہ کا مطالعہ، تفاسیر صحابہ کرام کا مطالعہ، علم کلام کا مطالعہ، یعنی کل تعلیمات اسلامیہ کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ امت کا رفع عیسیٰ ابن مریم بجسدہ العنصری اور نزول ابن مریم بعین ہی جن کا رفع ہوا تھا، یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ یہ امت کا وہ عقیدہ ہے جو قرنن فقرنن بیان کیا جا رہا ہے، نقل کیا جا رہا ہے۔ فرمایا ہر چند کے کلام در خصوصیات ایمانہ واقع شدہ، ہر چند کے اس معنی کی خصوصیات میں کلام واقع ہوا ہے، جس طرح کے چنانچہ رفع بحیات اولیہ یا باحیات موہوبہ بعد الموت، کہ وہ جو رفع ہوا ہے وہ حیات اولیہ کے ساتھ ہے جو آپ کی پہلی حیات تھی، یا پھر کچھ لمحات موت دینے کے بعد دوسری حیات جو آپ کو عطا فرمائی گئی اس کے ساتھ ہے۔ لیکن دونوں صورتوں میں رفع کس کا ہے؟ جسم مع روح، دونوں چیزوں کا رفع ہے، فقط روح کا رفع نہیں ہے۔ فرمایا اسی طرح در حالت بیداری یا در حالت نوم، یہ رفع حالت بیداری میں ہے یا حالت نوم میں ہے، یہ خصوصیات ہیں، ان میں مختلف آراء موجود ہیں، لیکن رفع حالت بیداری میں ہو
تو روح جسم دونوں کا ہے، حالت نوم میں ہو تو روح جسم دونوں کا ہے، یہ اتفاقی ہے، اس میں اختلاف نہیں۔ باخلع بدن و اعطاء جسم نوری یا باہما بدن، وہ پہلا بدن الگ کر کے جسم نوری عطا فرمایا گیا یا پھر اسی بدن کے ساتھ رفع ہوا، پر رفع روح مال جسد دونوں کا ہے اور نزول اسی عیسیٰ کا ہے جس کا رفع ہوا تھا، نہ کہ اس کے کسی مثیل کا۔ وَنُزُولِ ہما جسم یا بجسم برزخی، آپ کا نزول اسی جسم کے ساتھ ہوگا یا جسم برزخی کے ساتھ ہوگا، یہ دو اقوال بھی موجود ہیں، حضرت آگے اس کی وضاحت بھی فرمائیں گے۔ لیکن اگرچہ امت کے بعض افراد نے دوسرا قول ذکر کیا ہے اور وہ اپنے اس قول میں متفرد ہیں، لیکن رفع جسمی پھر بھی متفقن علیہ ہے اور نزول بعینہ اسی عیسیٰ ابن مریم کا پھر بھی اتفاقی ہے۔ فرمایا وَمِن جملہ اقوال مذکورہ رفع و نزول ہر دو بجسدہ العنصری مسلک جمع غفیر از اہل سنت و جماعت رابودہ۔ فرمایا یہ جو قول ہے کہ وہ جسم برزخی ہوگا جس کا نزول ہوگا، یا وہ جسم نوری تھا جس کا رفع ہوا، یہ اقوال کتابوں میں ملتے ہیں، لیکن اہل سنت و جماعت کے جمع غفیر کا نظریہ یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا رفع اور نزول دونوں جسد عنصری کے ساتھ ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی میں عرض کرتا چلوں کہ حضرت نے یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ رفع اور نزول دونوں اتفاقی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل اسلام کے علاوہ بھی کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا۔ مرزا قادیانی سے قبل جو لوگ اہل اسلام نہیں ہیں، انہوں نے بھی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع اور نزول پر اعتراض نہیں کیا۔ فرمایا اما با معنی مشترک داشتہ ہر کسے ایمان چہ اہل اسلام و چہ غیر او، فرمایا بہرحال وہ جو معنی مشترک ہے اس پر سب کا ایمان ہے، چاہے اہل اسلام ہوں یا غیر اہل اسلام ہوں، یعنی رفع و نزول ہما ابن مریم بعینہ نہ کسے مسیل او بئی معنی کے مصداق احادیث قرار دادا شوت۔ فرمایا سب کا اس پر اتفاق ہے کہ نزول بعینہ عیسیٰ ابن مریم کا ہوگا، نہ کہ ان کے کسی مثیل کا نزول ہوگا جو کہ ان احادیث نزول کا مصداق قرار پائے۔ وہ کہے کہ میں مثیل ہوں اور یہ احادیث طیبہ ساری کی ساری میرے متعلق نازل ہوئی ہے۔ اور گزشتہ نشست کے اندر ہم تفصیل سے جان چکے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی علامات میں سے کوئی علامت بھی مرزا غلام قادیانی میں موجود نہیں ہے جو مثیل عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ میں ایک لمحہ کے لیے بفرض محال یہ عرض کر رہا ہوں، مثیل بھی ہو تو اس میں کوئی صفت تو عیسیٰ والی پائی جائے، کوئی علامت تو آپ کے نزول والی موجود ہو، لیکن کلیتاً تمام علامات کا انتفاع اس بات کو واضح کرتا ہے کہ وہ نہ عیسیٰ ابن مریم ہے بعینہ، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مثیل ہے۔ تاہم یہ عقیدہ تمام لوگوں کا اتفاقی ہے کہ نزول اسی عیسیٰ ابن مریم کا ہوگا جو کہ آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے اور اپنے وقت کے نبی تھے۔ فرمایا چہ ظاہر است کہ در آیات چونکہ امکان قول بمثیل مسیح نئے در احادیث کے متعلق ہما آیاتن و مبحوث ان ہوئے ہر دو یکے چہ گنا عاقل گفتہ می توانت کہ مراد در احادیث مسیل است نہ آ مسیح الا جناب مرزا۔ یہ بات کو پہلے سمجھ لیجئے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں،
ایک آیات قرآنیہ اور دوسرا احادیث طیبہ۔ فرمایا جو آیات قرآنیہ ہیں ان میں تو مسیل عیسیٰ کے نزول کا دور دور تک کوئی احتمال موجود نہیں ہے۔ اب جو احادیث طیبہ ہیں چونکہ ان کا تعلق ان آیات کے ساتھ ہے، وہ انہی آیات طیبہ کی وضاحت کر رہی ہیں، تو جب آیات قرآنیہ کے اندر مسیل کا احتمال نہیں ہے تو پھر جو احادیث حضرت عیسیٰ کے نزول کے متعلق ہیں ان میں بھی کسی قسم کے مسیل کا کوئی احتمال موجود نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ مبحوث عنہ دونوں کا ایک ہے، آیات طیبہ میں بھی بحث اسی مسئلہ سے ہے، احادیث طیبہ میں بھی بحث اسی مسئلہ سے ہے، لہٰذا جب آیات میں مسیل کا کوئی تصور نہیں تو احادیث میں بھی مسیل کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اب ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ فرمایا چہ ظاہر است، کیونکہ یہ بات ظاہر ہے کہ آیات میں چونکہ مسیل مسیح کے قول کا امکان ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور پھر اس کے بعد اہل کتاب کے ان پر ایمان لانے کا جو ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد آپ عیسیٰ بعین ہی نہ لیں بلکہ مسیل عیسیٰ لیں، اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ فرمایا در احادیث میں کہ متعلق ہما آیاتاً، کہ جو انہی آیات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، وَمَبْحُوث عنہ ہر دو یکے، اور آیات اور احادیث دونوں میں مبحوث عنہ ایک ہے، وہاں جو بات ہو رہی ہے احادیث میں بھی وہی بات ہو رہی ہے۔ چگونا عاقلے گفتہ می تواند، کیسے کوئی عقل مند کہہ سکتا ہے کہ مراد در احادیث مسیل است نہ آ مسیح، کہ احادیث میں مراد مسیل ہے نہ کہ وہ مسیح۔ سادہ سی مثال عرض کرتا ہوں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، احادیث طیبہ کے اندر صلاۃ کی تفصیلات موجود ہیں۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ قرآن میں جو صلاۃ بیان کی گئی ہے یہ اور ہے اور احادیث میں جو صلاۃ بیان کی گئی ہے یہ اور ہے؟ جب قرآن کی آیات میں جس مسیح کا ذکر ہے مراد بعین ہی ذات مسیح ہے، اس کا مثیل نہیں ہے، تو احادیث میں بھی مثیل مراد لینا ممکن نہیں ہوگا۔ فرمائے الا جناب مرزا صاحب، سوائے مرزا صاحب کے، کہ اجماع مذکور را اجماع قرآنہ، کہ وہ اس اجماع کو جس کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں کون ہے؟ صحابہ کرام سے لے کر 13 صدیوں تک کی ساری امت ہے، اس کو اجماع قرآنہ کہتے ہیں، اندھے لوگوں کا اجماع، اندھا اجماع علیہ باللہ۔ و باور کنندہ این چنی مضامین واہیہ بغیر از بادیہ نشینان عرب دیگرے کے می تواند بود، اور یہ کہتے ہیں کہ اس قسم کے کمزور مضامین عرب کے دیہاتی لوگوں کے علاوہ کس کے ہو سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ یہ عرب کے دیہاتی لوگ کس کو کہہ رہے ہیں مرزا صاحب؟ صحابہ کرام کو، ہے کہ انہوں نے یہ جو باتیں ذکر کی ہیں ان باتوں کا کوئی وزن نہیں ہے، یہ بالکل کمزور باتیں ہیں۔ اجماع امت کو مرزا قادیانی اس نظر سے دیکھ رہا ہے، آیا ممکن است کہ تہذیب و تعلیم یافتگان لندن این چنی مضامین را در اذہان خود جائے دہن؟ مرزا کہتا ہے کہ یہ مضامین جو امت کے اجماعی ہیں اور جو صحابہ کرام سے منقول ہیں، کیا لندن کے تعلیم و تہذیب یافتگان ان مضامین کو ذہن میں جگہ دے سکتے ہیں؟ یہ مرزا کہتا ہے کہ ان لوگوں کی سمجھ میں آنے والی یہ باتیں نہیں ہیں، ان کی سمجھ میں مسیل مسیح آ سکتا ہے۔ در کتاب خود ازالہ اوہام ثبت فرمودان، یہ باتیں اس نے اپنی کتاب ازالہ اوہام کے اندر کی ہیں۔ و در ایام الصلح بحزب ناداں و بے حیا یاد فرمودہ علیہ باللہ، اور اپنی کتاب ایام الصلح کے اندر
انہی ہستیوں کو جن کا اجماع ہے، جن میں صحابہ ہیں، اسلاف ہیں، حزب ناداں کہا، نادان گرو و بے حیا، الیاذ باللہ۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ، نظر نبوت چے قدر وسعت و احاطہ داشتا کہ از مشاہدہ ہمی حالات اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم فرمودہ۔ فرمایا حضور کی نظر پاک، نبوت کی نظر کتنی وسیع ہے اور کتنی چیزوں کا احاطہ کر رہی ہے کہ سرکار نے انہی حالات کے پیش نظر کہ اب صحابہ کرام کو بادیہ نشینان عرب کہا جا رہا ہے، نعوذ باللہ ان کے لیے حزب ناداں کا لفظ وغیرہ وغیرہ آپ سن چکے ہیں، یہ کچھ کہا جا رہا ہے۔ فرمایا انہی حالات کے پیش نظر آپ نے ارشاد فرمایا تھا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے بعد ان کو نشانہ تان نہ بنانا، بس جس نے ان سے محبت کی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا دراصل اس کا بغض میرے ساتھ ہے۔ یہ باتیں آقا کریم نے انہی حالات کے پیش نظر فرمائی ہیں جن حالات میں اصحاب رسول کے اقوال سے مذاق پر مشتمل رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں سے جو حضرت کا کلام شروع ہو رہا ہے، میں پہلے عرض کر دوں کہ یہ نصیحت کے باب میں انداز بلیغ ہے، یعنی اس سے بہتر انداز میں کیا نصیحت کی جا سکتی ہے، کیسے نصیحت کی جا سکتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں نمی گویم، میں یہ نہیں کہتا کہ جناب مرزا صاحب قصدن صحابہ کرام را در حالت اختیار الفاظ مذکورہ گفتہ، کہ مرزا صاحب نے قصدن صحابہ کرام کو اختیاری حالت میں مذکورہ الفاظ سے یاد کیا ہے، بلکہ حسب زعم خود، بلکہ وجہ یہ ہے کہ اپنے گمان کے مطابق چونکہ مفاد آیات مزعوم خود فہمیدہ، چونکہ اس نے آیات کا مفاد اپنا مزعوم سمجھا ہے، جو اس کے ذہن میں آیا اس نے کہا آیات کا مطلب یہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ از حمایت حق در جوش آمدہ بحالت اضطراری فرمودہ آنچے فرمودہ، حق کی حمایت کے لیے اپنے ذہن کے مطابق ہے، حق کی حمایت کے لیے بسام خیش جوش میں آ گئے اور حالت اضطراری میں یہ کلام کہہ دیا۔ اب ذہن میں تو یہ تھا کہ حق کی حمایت کر رہا ہوں، لیکن انداز اور اسلوب ایسا اپنایا کہ امت مرحومہ کے اجماعی عقائد کو جھٹلا کر خود مسیل مسیح بن گیا۔ اگر واقعی حمایت حق مقصود ہوتی تو قرآن و سنت کی نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے، صحابہ کرام سے لے کر آج تک امت کے اجماع کو سامنے رکھتے ہوئے، اسی جادہ مستقیم پر چلتے ہوئے جو کہ اللہ کے ہاں مرضی اور پسندیدہ ہے، دین کا ایک خادم ہونے کی حیثیت سے خدمت سر انجام دیتے۔ یہ تو تھی حمایت حق، مگر یہ عجیب انداز ہے حمایت حق کا کہ 13 صدیوں کا لٹریچر بیک جنبش قلم جھٹلا دیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں بخدائے لا یزال ولم یزل، کہ از ہما خیالات جناب بنسبت این افتراء کہ امام بخاری و مالک، بلکہ ہما اہالی اسلام از صحابہ تا این دم بر عقیدہ من کہ مراد از عیسیٰ ابن مریم مذکور در احادیث مسیل اوست نہ آ مسیح کے نبی وقت خود، کہ نبی وقت خود بود گزشتہ ان سخت متحیرم۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مرزا کے باقی اقوال کی نسبت جس قول سے میں حیرت کی انتہا تک پہنچ گیا ہوں وہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے یہاں تک کہہ دیا
کہ امام بخاری، امام مالک، بلکہ تمام اہل اسلام صحابہ کرام سے لے کر اس وقت تک میرے عقیدے پر تھے۔ اور کیا عقیدہ ہے میرا؟ کہ احادیث کے اندر جس مسیح کا ذکر ہے وہ مسیح ابن مریم نہیں بلکہ مثیل مسیح ہے۔ حضرت فرماتے میں اس پر سخت حیران ہوں، کیوں؟ باقی باتیں بھی تو موجب حیرت ہیں، اس پر سخت حیران کیوں ہیں؟ فرمایا کہ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ اکتفا نہ فرمودند، بلکہ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا راکار بستن۔ کہا کہ مرزا نے اس پر اکتفا نہیں کیا جو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، کہ جو گناہ کمائے اس کا بوجھ اس کی ذات پر ہے۔ اب مرزا گناہ کماتا، اپنے اوپر بوجھ اٹھاتا، یہ بھی اس کی بہت بڑی بدبختی تھی، پر اس ظالم نے اس سے اگلا قدم اٹھایا، اور وہ کون سا قدم ہے جس کا ذکر اللہ کریم کے اس فرمان میں ہے وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، جو برائی یا گناہ کمائے ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، پھر اس کی تہمت اس پر لگا دے جو اس گناہ سے بری ہے۔ تہمت لگا دی بخاری پہ، تہمت لگا دی مالک پہ، تہمت لگا دی اصحاب پہ، تہمت لگا دی پوری امت پر کہ وہ بھی اس عقیدہ کے ماننے والے ہیں، یہ عقیدہ رکھنے والے ہیں۔ فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا راکار بستن، انہوں نے تو اس پر عمل کیا ہے، وہ تو اس پر کاربند ہو گئے جو اللہ کریم کے فرمان میں احتمال بہتان اور احتمال اثم مبین ہے۔ بہتان کا بوجھ بھی اٹھایا اور بہت بڑے اور واضح گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ آپ دعائیہ کلمات لکھتے ہیں اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صاحب تقوی، خدا ترسے، ملہم مقتدائے، ہرگز گفتہ نمی توانت۔ فرمایا جو صاحب تقوی ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کو الہام ہوتا ہے اس کے دعویٰ کے مطابق، وہ ہرگز یہ باتیں نہیں کر سکتا، وہ ہرگز ایسا کلام نہیں کر سکتا مگر یقیناً معلوم می شود کہ یا تیقن جناب بباعث الہامات بحد رسیدہ کے عقائد ہمہ اہل اسلام در رنگ عقیدہ خیش کے فی الواقع منفرد ان دراں بنظر می آئے۔ فرماتے ہیں صاحب تقوی، خدا ترسے، ملہم مقتدائے، ہرگز گفتہ نمی توانت۔ فرمایا کوئی صاحب تقوی شخص، خدا سے ڈرنے والا آدمی، الہام کا دعویٰ رکھنے والا فرد اور اپنے آپ کو مقتدا سمجھنے والا انسان ہرگز ایسی بات نہیں کر سکتا مگر یقیناً معلوم می شود، یہ تعریض ہے۔ فرمایا مگر یقیناً معلوم ہوتا ہے کہ یا تیقن جناب بباعث الہامات بحد رسیدہ، یا تو الہامات کی وجہ سے جناب کا تیقن اس حد کو پہنچ چکا ہے کہ عقائد ہمہ اہل اسلام در رنگ عقیدہ خیش کہ فی الواقع منفردن دراں بنظر می آیند، کہ ان کو تمام اہل اسلام کے عقائد اپنے عقیدہ کے رنگ میں نظر آتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے ان عقائد میں منفرد ہیں، ان کے ساتھ کوئی دوسرا موجود نہیں ہے، کوئی ان کے ساتھ اتفاق کرنے والا نہیں ہے۔ یا تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ باعث الہامات کی کثرت ہے جو مجبور کر رہے ہیں اس امر پر کہ تم سمجھ لو، تم گمان کر لو کہ تمام اہل اسلام وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو تم رکھتے ہو۔ فرمایا معالجہ این بزرگان دین علیہم الرضوان چنی فرمودہ اند کہ در ہر الہام کتاب و سنت را معیار باید داشت۔
میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں اصلاح کا اس سے بڑھ کر انداز ہمیں دیکھنے کو نہیں مل سکتا۔ فرمایا اگر مرزا صاحب واقعی اپنے الہامات سے مجبور ہیں تو اس کا علاج بزرگان دین نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ ہر الہام میں کتاب و سنت کو معیار سمجھنا چاہیے۔ تو مرزا صاحب کتاب و سنت کی نصوص خود سمجھنے کی کوشش کریں، نہیں سمجھ سکتے کسی سے سمجھ لیں، پھر جو مطالب ان سے واضح ہوتے ہیں ان کے خلاف اپنے الہامات کو رد کریں، انہیں عقیدہ نہ بنائیں۔ فرماتے ہیں وَيَا خیر خواہی جناب، دوسرا سبب یہ ہو سکتا ہے اس قسم کے الزامات کا اسلاف پر، بزرگان دین پر، اور جو لوگ ان الزامات اور اتہامات سے بری ہیں ان پر، یا خیر خواہی جناب در حق اسلام، کہ جناب مرزا صاحب کی اسلام کے حق میں خیر خواہی بغایت رسیدہ اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ از خوف انکار و عدم قبول تعلیم یافتگان لندن، کہ تعلیم یافتگان لندن کے عدم قبول اور ان کے انکار کے خوف سے اکثر مضامین شرعیہ کو کہ مستند آہا نقل است نا محض عقل، کہ جن کی بنیاد، جن کے دلائل نقلیہ ہیں نہ کہ محض عقل، مبدل نمودہ، مرزا صاحب تبدیل کر رہے مضامین شرعیہ کو، تعلیمات اسلامیہ کو بدل رہے ہیں۔ اور کیوں بدل رہے ہیں؟ کہ جو تعلیمات اسلام کی پہلے سے طے شدہ ہیں، اجماعی ہیں، موجود ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تعلیم یافتگان لندن ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیں، لہٰذا میں اسلام نیا بنا لیتا ہوں، تعلیمات دینیہ اپنی طرف سے اختراع کر لیتا ہوں، اگرچہ مجھے اس کے لیے تحریف اور تبدیل کا سہارا لینا پڑے۔ فرمایا بنہج بیان فرمودہ می خواہن، مرزا صاحب چاہتے ہیں کہ وہ اسلام کی تعلیمات کو، مضامین اسلام کو اس انداز میں بیان فرمائیں کہ فرقہ مہذبین بسمع رضا شنون، کہ مہذبین لندن کا فرقہ خوشی کے ساتھ ان چیزوں کو سنے، واشاعت اسلامیہ بحد رسد، اور اسلام کی تعلیمات کی اشاعت اس حد تک پہنچ جائے کہ تکون الملل کلھا ملۃ واحدہ بظہور آیت، کہ فرمان کہ تکون الملل کلھا ملۃ واحدہ کا ظہور ہو جائے، کہ ساری ملتیں ایک ملت بن جائیں، لیکن این خیر خواہی بغیر از تحریف و تبدیل آیات حشر ہرگز حسب دل خواہ نتیجہ نہ خواہد داد۔ لیکن یہ خیر خواہی آیات حشر کی تبدیل اور تحریف کے بغیر ہرگز مطلوبہ اور پسندیدہ نتیجہ نہیں دے گی۔ مطلب کیا ہے؟ کہ جب تم خیر خواہی کا طریق آیات قرآنیہ کو، علامات قیامت کو تبدیل کرنے کی صورت میں اختیار کر رہے ہو تو اس کا نتیجہ ہرگز بھلائی نہیں ہوگا، اس کا نتیجہ ہرگز خیر نہیں ہوگا، بلکہ امت مرحومہ، امت اجابت کی بھی گمراہی کی صورت میں نکلے گا۔ حضرت کے اس کلام کا اور اس اصل کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا رفع بجسدہ العنصری اور آپ کا نزول بعین ہی امت کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے۔ اس عقیدہ سے کسی دور کے اندر کسی نے بھی انحراف نہیں کیا۔ سب سے پہلے مرزا قادیانی نے اس عقیدہ سے انحراف کیا ہے،
اور اپنے اس باطل عقیدہ کو ثابت کرنے کے لیے اسلاف پر جھوٹ بولا کہ وہ بھی میرے عقیدہ پر تھے، یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم کی آمد اور آپ کے نزول سے مراد مسیح مسیح کا ورود ہے، مسیح مسیح کی آمد ہے۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ اگر مرزا اس سلسلہ میں اپنے الہامات سے مجبور ہے تو اس کو چاہیے کہ الہامات کی تصدیق یا تردید کے لیے قرآن و سنت کو معیار بنائے، اور اگر مرزا یہ کہتا ہے کہ میں خیر خواہی چاہتا ہوں، سب لوگوں کا اسلام میں داخلہ چاہتا ہوں، بالخصوص جو لندن کے تعلیم یافتگان ہیں ان کو اسلام کی طرف لانا چاہتا ہوں، تو پھر مرزا کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ تحریف قرآن کی راہ پر چل پڑا ہے، تحریف احادیث کی راہ پر چل پڑا ہے، اور اس رستے سے اگر کسی کو اسلام میں داخل کرنا ہے تو یقیناً وہ کفر سے نکال کر کفر میں داخل کرنے کے مترادف ہے۔ اسلام کی تعلیمات وہی ہیں جو صدیوں سے چلی آ رہی ہیں، جو ان تعلیمات کو قبول کرنا چاہے اس کے لیے کوئی بھی بہانہ اور کوئی بھی عذر موجود نہیں ہے۔ اسلام کا پیغام واضح ہے، قرآن کا پیغام واضح ہے، احادیث طیبہ کا پیغام واضح ہے، اور بیماری کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، مصیبت کیا ہے، وہ میں عرض کر دوں کہ مرزا کو متعین کیا گیا تھا امت کے درمیان تفریق کے لیے، امت کے درمیان فساد کے لیے، اور اس سلسلہ میں اسے مسیح بننے کا ٹارگٹ دیا گیا تھا، لیکن مرزا اپنے اس دعویٰ پر بھی برقرار نہ رہ سکا۔ کبھی تو مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی بعین ہی عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی ذلی بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور نعوذ باللہ کبھی اصلی رسول اور نبی ہونے تک کا دعویٰ کر دیا۔ یہ سب اس کی خرافات اور یہ سب اس کی من مانی توضیحات اور تشریحات ہیں جن کی اسلام میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں مضامین اسلامیہ، تعلیمات دینیہ کما ہی فی الواقع سمجھ کر ان کے مطابق اصلاح امت اور اصلاح احوال کی توفیق ارزانی فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔